جی ناظرین السلام علیکم. قربانی کے جانور آ گئے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بکرا ہمارا جو ہے نا ایک تاریخ حال ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور سارے ہمارے ہیں اور ٹیکس والوں کو آپ نے ہمارے پاس بھیج دینا، ہمارے گھر کا بڑا دلچسپ رواج ہے. جب تک میری والدہ زندہ تھی ان کی خواہش یہ تھی کہ سارے بہن بھائی نا اکٹھے قربانی کریں. تو اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود سارے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی گھر میں قربانی ہو. مقصد آپ کو قربانی کے جانور دکھانا نہیں ہے، مقصد آپ کے ساتھ تھوڑا سا ملک کی فائنینشیل پالیسیز ڈسکس کرنا ہے. فائنینشیل پالیسیز کا مزہ یہ ہے کہ آج کل اسحاق ڈار صاحب نے جیسے ابھی کسائی آیا تھا، کسائی پہلے آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے بکرے کون سے چھوٹے ہیں، کتنا ریٹ لگانا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے پاس نا جب بکرے آتے ہیں نا تو جب عوام آتے ہیں تو وہ انہیں بکروں کی طرح دیکھتے ہیں. کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے عوام سے مزید قربانی کا مطالبہ کیا، تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا یار یہ بکرے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور ان کی تنخواہ میں اوپر ٹیکس لگا دیا. اچھا چند بکرے تو ایسے ہیں تگڑے پلے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر ان کی نگاہ نہیں جاتی. جو کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، ان کو وہ ہمیشہ ہاتھ میں چھری پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. جو کمزور ہیں لسے بکرے کے اوپر ان کا ہاتھ رہتا ہے. تگڑے بکرے کو وہ کچھ نہیں کہتے. مثلا چیئرمین سینٹ ہو گیا، جج ہو گئے، اس کے اختیارات انہوں نے بڑھانے ہیں، اس کی 20% شاید تنخواہ بڑھا دی. اور لوگوں نے بڑی میمز بنائی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، اور انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب بوٹی چھوٹی رکھنی ہے یا بٹی رکھنی ہے. تو یہ جو کل بکروں کا حال ہونا ہے، یہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ عوام کا حال کر رہے ہیں. ان بکروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور اسحاق ڈار صاحب عوام کو IMF کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. ان کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس سے کیا قربانی چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ مثلا جو آدمی 20 روپے کی روٹی افورڈ نہ کر سکے وہ کیا قربانی دے سکتا ہے، اس سے کیا قربانی مانگتے. لیکن مجھے لرزا دیا ہے اسحاق ڈار نے یہ بات سنا کے کہ انہیں ابھی عوام سے مزید قربانی درکار ہے. انہوں نے بڑے مزے سے کہہ دیا. دیکھیں فائنانس منسٹر کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے. فائنانس منسٹر نے کہا کہ بھائی IMF مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ہم قربانی دیں گے. یہ قربانی کون دے گا، اس میں بکرے کون بنیں گے. یہ قربانی جناب اسحاق ڈار صاحب نہیں دیں گے، چیئرمین سینٹ نہیں دیں گے، اس ملک کے ججز نہیں دیں گے. یہ قربانی عوام بکرا بنے گی، ٹھیک ہے. اور ان کے جو ہے نا پسلیاں نظر آ رہی ہوں گی اس وقت جب وہ قربانی دیں گے. تو یہ ابھی کا حال ہے. لیکن قربانی کی کئی قسمیں ہیں. ایک قربانی اور بھی ہونی ہے. آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہو چکا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک اس سانحے کے آفٹر افیکٹس کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو اس میں کچھ ججز بھی شامل تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی اور بڑا شور مچایا کہ جناب یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، الیکشن جلدی ہوں گے. اور وہ بینچ بنایا وہ ایسا بدبخت بینچ ہے، وہ دن میں 25 دفعہ ٹوٹتا ہے. تو وہ بینچ بھی بالآخر ختم ہو گیا. اب جو لوگ دیکھیے یہ جو ہائبرڈ نظام تھا اس کے اندر بہت سارے کیریکٹرز تھے. اس میں میڈیا بھی شامل تھا، اس میں ججز بھی شامل تھے، اس میں سوشل میڈیا بھی شامل تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. تو یہ سارے لوگ مل کے چلے. اب اس میں جو سمجھ نہیں آ رہی، جیسے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جج جو ہے نا انہیں اپنا کنڈکٹ تبدیل کرنا پڑے گا. کچھ نے نہیں کیا تو ان کی سختی آنے والی ہے. میں نے تو سنا ہے کچھ کو نا رات کو خواب میں چھریاں نظر آنے شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ کا جو ہے نا انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے دمبا بننا ہے یا بکرا بننا ہے. ججز جو ہے نا اب ان میں سے کسی کی قربانی ہوگی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب نہیں مانگیں گے. وہ قربانی وہ مانگیں گے جنہوں نے 9 مئی کو 9/11 کی طرح لیا ہے، اور وہ بڑا سیریسلی اس بات کو لے کے چلے. DGI ISPR کی پریس کانفرنس تو آپ نے سن لی.
ملٹری کوڈز کے بارے میں انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ملٹری کوڈز آپ جو مرضی کریں، فیصلے ہم ہی کریں گے۔ وہ بات بالکل درست ویسے تو قانونی اور آئینی طور پہ نہیں ہے، لیکن اب فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس ملک کی کچھ روایتیں ہیں، کچھ ریتیں ہیں، اور اس روایت ریت میں اب عمران خان صاحب کہیں فٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ میں نے آج جو بکروں کے ساتھ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک اینگل تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا کھڑے ہو کے بات، ایک اینگل تو یہ ہے کہ فوج اب کافی قربانیاں دے چکی ہے، جتنی ہیوملیشن تھی نا وہ برداشت کر چکی ہے، جتنا کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا تھا، گالی دے دی، گھر جلا دیے ان کے ساتھ، اور ان کی گیدڑ کہہ دیا، یہ سب کچھ کہہ دیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان کی بس ہو گئی ہے، اور بس ہو گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ اب وہ کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے، اور دن بدن ان کی طرف سے اب بالکل سٹریٹ بیانیاں آ رہے، کوئی بچت والی کہانی نہیں آ رہی۔ تو وہ سارے لوگ جو انقلاب لا رہے تھے، اب انہوں نے بکرے بننا، اور بہت برے بکرے بننا ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے سیاسی جماعت کوئی ہو، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہی ہو جمہوریت آئین کی، وہ بھائی ڈائریکٹ ہی فوج کے ساتھ ٹکر لے لی، ڈائریکٹ ہی انہیں یہ کہنا شروع کر دیا، ان کے گھر چلانے شروع کر دیے، یہ تو پھر مناسب بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو نہ اس بات کا اتنا غم ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، نہ اس بات کا اتنا غم ہے کہ انہوں نے جو ہے GHQ پہ حملہ کر دیا۔ اصل جو غصہ ہے وہ ان کو اس بات پر ہے کہ جو شہداء کی یادگاریں جلائی، تو جن لوگوں نے جلائی ہیں اور جس میں بے شک ان کے اپنے لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے قربانی کے بکرے بنیں گے۔ اور جو BGI-SPR نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر تو انہوں نے ساری بتا دی، اتنے جرنیل اتنے لوگ کبھی بھی ملک میں فوج سے فارغ نہیں ہوئے۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ معاونت کا جرم نہیں ہے، ان کا جرم بنیادی طور پہ یہ ہے نیگلیجنس کا، کہ بھول گئے ہیں اپنے ادارے کا دفاع نہیں کر سکے، اپنے گھر کا دفاع نہیں کر سکے، تو آپ نے ملک کا کیا دفاع کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں اب بڑی واضح ریکمنڈیشنز آ چکی ہیں DGI-SPR کی پریس بریفنگ سے۔ لیکن انتخابات ہونے والے، انتخابات میں آپ جس سے بھی بات کریں تو ایک دو تین باتیں ہو گئی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ PTI کے بارے میں لوگ خوفزدہ ہیں، لوگ شاید ان کے سپورٹر بھی ہوں، لیکن انہیں بندہ نہیں ملے گا جس کو ووٹ ڈالنا ہے، نہ وہ اس طرح کی کیمپین کر سکیں گے۔ دوسری بات ہے کہ پنجاب میں جائیں یا پاکستان میں جائیں، لوگوں کا بنیادی مسئلہ نواز شریف سے محبت نہیں، مہنگائی ہے، اور مہنگائی سے لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اسحاق ڈار صاحب نے جو بڑھ کے ماری تھی ان پالیسیوں کا بھی دخل ہے۔ اس پہ سوچنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ جب IMF کو چاروں شانے چت کرنا چاہتے تھے، IMF کی ایسی تیسی کرنا چاہتے تھے، ہڈیاں توڑ دینا چاہتے تھے، جیسے وہ قصائی نہیں بہتے سے ہڈیاں توڑتا اس طرح کر دینا چاہتے تھے، لیکن IMF نے پھر چاروں شانے چت کر دیا۔ اور اب اسحاق ڈار صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ ملک کا خرچ نظام چلانے کے لیے عوام سے اور قربانی مانگے۔ اب عوام مزید قربانی نہیں دے سکتی اسحاق ڈار صاحب، لوگ بڑے تنگ آ گئے، مطلب لوگوں نے مطلب جو ہے نا ماتم کا سما ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں، اور جس وقت بجلی کا بل آ رہا ہوتا ہے، تو یہ سوسائٹی اسحاق ڈار صاحب نے وہ چھوڑی نہیں جو نواز شریف کی ان باتوں پر یا ان کے حکومت میں آنے سے اس بات پر سوچتی تھی کہ نہیں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اور اب جو ہے چیزیں سستی ہوں گی، ملک کی فلاح ہوگی، بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بنیں گے۔ اس میں جو ہے شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے وہ ساری میتھ بریک کر دی ہے، نہ کوئی ترقیاتی منصوبے لگے، نہ ملک میں کوئی بہتری ہوئی، نہ مہنگائی کم ہوئی، تو بلکہ صرف ایک بات سنی ہے ہم نے کہ عوام سے قربانی چاہیے۔ اب عوام مزید قربانی نہیں دے سکتے، لوگ بہت
تنگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو مزید قربانی کا مطالبہ ہے یہ نواز شریف کے آنے کو اور ان کی انتخابی کیمپین کو زیادہ سے زیادہ مشکل بنا رہا ہے۔